پھر اسی سے ریلیٹڈ ایک صورت اور ہے، سورہ ابراہیم، پارہ نمبر 13 ہے اور آیت نمبر ہے 43-43۔ اب اس میں جو ہے کہ وہ لوگ میدان حشر کی طرف اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑتے جا رہے ہوں گے، اس حال میں کہ ان کی پلکیں بھی نہ جھپکتی ہوں گی اور ان کے دل سکتے سے خالی ہو رہے ہوں گے۔ یعنی کہ جو سب سے پہلے جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ ان لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہوگا کہ ہم لوگ کیا ہیں کیا نہیں ہیں، کس حالت میں ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کس نے بلایا، کہ ان کی حالت اس طرح ہوگی، ان کے چہرے بالکل وہ جس کو بولتے ہیں کہ ہمنک ہو چکے ہوں گے، ان کی آنکھیں پھٹی جا رہی ہوں گی اور وہ بس ایک طرف کو دھوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ آگے 44 نمبر آیت ہے، اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ پہنچے گا تو وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے ہوں گے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ہی لوگ پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا؟ تم اپنی باری پر انہی لوگوں کے چھوڑے ہوئے محلات میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی جانوں پر ظلم کیا، حالانکہ تم پر عیاں ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اور ہم نے تمہارے فہم کے لیے مثالیں بھی بیان کی تھیں، اور انہوں نے دولت اور اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے ہر فریب کا توڑ تھا، اگرچہ ان کی مکارانہ تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اکھڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جو جو آیت رکھی ہے نا، اگر ہم اس کی تفسیر تو بھی بڑی دور ہے، اگر صرف ہم اس کی جو جملے ہیں اس کو ہلکا ہلکا بھی ڈیٹیل اس کی سمجھ لینا کہ اس کے پیچھے کی لاجک کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، تو انسان اپنے سیدھے عمل سے پھر ہی نہیں سکتا۔ اس میں جس طرح بتایا کہ جو وہ دن ہوگا حشر کا جب قبر سے لوگ نکل کر بھاگیں گے، ان کے چہرے کیسے ہوں گے، ان کو نہ اپنی ہوش ہوگی، نہ اپنی حالت کی ہوش ہوگی، نہ آس پاس کی ہوش ہوگی، آنکھیں پلکے جھپکے بغیر وہ ایک سائڈ پر دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں کہ جب عذاب آ جائے گا، یعنی وہی کہ حشر کا دن ہوگا، ایک سائڈ پہ جنت ہوگی، ایک سائڈ پہ دوزخ ہوگی، اور اس وقت لوگوں سے ان کے اعمال کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ ان کو جزا اور سزا کا ان کے لیے فیصلہ کر رہے ہوں گے۔ تو اس وقت بھی لوگ کہیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور جو آپ نے پیغمبر بھیجے تھے، جو رسول آپ نے بھیجے تھے، ہم ان کی دوبارہ سے پیروی کریں۔ اگر اس چیز کا پتہ اس وقت لوگوں کو ہے، چلے گا، تو ابھی کیا ہے، ابھی بھی تو رب تعالیٰ نے اس قرآن میں سب باتیں بتا دی ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، تو لوگ ابھی کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ ابھی وہ کیوں نہیں یہ کر رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے، یہ بھی تو قرآن ہی کی آیت ہے جس پہ لوگ ایسے کریں گے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے یہ عمل کرنا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں سے نکال کے ان لوگوں میں شامل کریں کہ جو اس دنیا ہی سے ایسے اعمال لے کر جائے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا سیدھا جنت کا ٹکٹ دینا نہ ہو۔ ہم کیوں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو ابھی مہلت مانگ رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ لوگ اس طرح دوبارہ اللہ تعالیٰ کو بولیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تو آگے سے کہا نا کہ بھئی کیا تم لوگ پہلے بھی ایسے ہی نہیں کرتے تھے دنیا میں، کہ قسمیں کھا لیتے تھے کہ نہیں اب ہم یہ کام ایسے کریں گے اور ایسے نہیں کریں گے، تو اس کے باوجود تم پھر وہی کام کرتے تھے، اور تم اپنی باری پر انہی لوگوں کے چھوڑے ہوئے محلات میں رہتے تھے، یعنی کہ اور بالکل اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو لوگ ایسے ہیں، اللہ معاف کرے کہ کوئی برا بھی کام کرنا ہو نا تو لوگ اس کے اوپر انشاءاللہ کہتے ہیں انشاءاللہ میں یہ کام کر لوں گا، حالانکہ وہ یہ کام ایسا نہ بھی کرنا ہو یا جھوٹ بھی ہو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کے ورڈ کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔
اور بلا جھجک استعمال کر لیا جاتا ہے۔ لوگ اس چیز کو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یا اگر ہم اس لفظ کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کہ قسمیں کھا لیں گے کہ نہیں نہیں ہم یہ کام کریں گے، اس طرح ہو جائے گا، لیکن وہ ہوتا کچھ نہیں ہے، یعنی ہوتا وہ جھوٹ ہے۔ اور اس کے بعد جس طرح کہ تم اپنی باری پر ان لوگوں کے چھوڑے ہوئے محلات میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی ہی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی کہ وہ لوگ بھی برا ہی کام کرتے رہے، ان کو بھی ان کے سمجھانے والے پیغمبر رسول آئے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا وہ عمل نہ چھوڑا، اس پر ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جو ان کو سکھانے کے لیے ان کے لیے رسول اور پیغمبر آئے۔ حالانکہ ان پر سب کچھ عیاں بھی ہو چکا تھا، ایک چیز نظر بھی آ گئی تھی۔ اس کی چھوٹی سی مثال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان والے کیا نہیں جانتے تھے، ان کی عادات کا کیا ان کو نہیں پتا تھا، سب کو سب کچھ پتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اپنے قبیلے والوں کو اللہ تعالیٰ سے روشناس کرانے کی کوشش کی تو لوگوں نے نعوذ باللہ ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینی شروع کر دی، اور بہت ہی برے القاب سے پکارنا شروع ہو گئے۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ ہر چیز پتہ بھی لگ جائے لیکن اس کے باوجود بندہ نہ کرے، یہی آج کل کے بھی لوگوں کا حال ہے۔ یہ قرآن ہمارے سامنے ایک کھلی ایک کتاب ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں تو ایک ایک چیز کا، اب اگر اس جملے کا بھی یہاں پہ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا اس جملے کا مطلب نہیں سمجھ سکیں گے؟ یا جس طرح اس سے اوپر آیا کہ لوگ جب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس ٹائپ کے کیٹیگری کے لوگ بھی ہوں گے، ایک طبقہ افراد کا ایسا بھی ہوگا کہ جو دوبارہ اس دن اللہ تعالیٰ کو یہ والا الفاظ استعمال کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ بھیجیں، تو کیوں نہ ہم ان لوگوں میں سے باہر آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے ہٹائے۔ اگر ہمارے سامنے ایک قرآن کھلی کتاب ہے، اس کے ہر حکم، اس کا ہر جملہ ہم سارا نہیں سمجھ پا رہے، لیکن جو اس ٹائپ کے جملے ہیں، کھلے جملے ہیں، وہ اگر کوئی بھی سمجھ کے اس پر عمل کرنا چاہے تو آرام سے کر سکتا ہے۔ اس میں تو کوئی اتنی ڈیپتھ ہی نہیں ہے، سمپل سی چیز ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ پھر کیوں ہم اپنے آپ کو برے لوگوں میں ڈالنے کی کوشش کریں؟ بہتر ہے کہ ہم جو جملہ اس میں لکھا ہے اس پر عمل پیرا ہو، لیکن لوگ نہیں کرتے، ہر چیز جانتے بوجھتے نہیں کرتے ہیں لوگ۔ سب کو پتہ ہے کہ جنت کس طرح ملنی ہے، سب کو پتہ ہے کہ دوزخ میں کیسے لوگ جائیں گے، اس کے باوجود اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے لینی، خود اپنے آپ کے دل کو سکون کے لیے کہ نہیں اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ نو ڈاؤٹ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ بے شک اللہ سے تو رحیم کوئی ہے ہی نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ کی صفات میں رحمان رحیم ہے تو اور تو کسی کی صفت ہے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر بھی تو ہماری نظر ہونی چاہیے، ان کے مطابق بھی تو ہمیں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے کہ ہم وہ کریں تو ہمیں آگے سے اللہ تعالیٰ ہمارے مطابق اپنے رحمت سے نوازے گا۔ جیسے دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اگر ہماری ماں ہی ہے، اگر ہماری امی ہمیں کوئی چیز بنا کے دیتی ہیں اور ہم اپنی امی کے لیے تھینک فل ہوتے ہیں، ہم اپنی امی ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے کوئی عید پر کوئی چیز لے کر آتے ہیں، کوئی بچے ہیں تو ٹوائز لے کے آتے ہیں تو بچے ان کے لیے تھینک فل ہوتے ہیں، ان کے لیے تو کیا ہمارے رب نے جتنی چیزیں ہمارے لیے رکھی کیا ہم اپنے رب کے اتنے تھینک فل ہیں؟ کیا ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے جو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، کیا ہم ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو پورا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی اپنے آپ کو جج کرتا ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو جج کریں، بس اینڈ پہ ہم لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیں بخش دے گا۔ ان آیات کا مقصد ہی یہی تھا کہ ابھی ان کی تفسیر نہیں ہے، ان کی ہلکی سی تشریح تھی، صرف اس کا جو اینڈ کا پورا نچوڑ یہی ہے کہ ہمیں اس قرآن کے مطابق اگر اپنا آپ چلانا ہے تو ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں، اس کے ایک ایک جملے پر عمل کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہوں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی مل جائے،
جو کہ کسی بھی قسم کی آزمائش سے نہ گزریں، نہ ہم اپنے جب قبروں میں جائیں تو نہ ہم قبر کے عذاب سے گزریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو بھی ٹھنڈا کرے اور ہمارے لیے جنت کی کھڑکی ہماری قبروں میں کھول دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، ہمیں نیک اور دینی زندگی عطا کرے، اور اس کلام پاک پر بھرپور ترین چلنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ